الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے مبلغین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، تو کوئی نبی یا کوئی نبی کے دین کا جھنڈا اٹھانے والا ایسا بندہ نہیں آیا جس نے اپنی قوم سے کہا ہو کہ اے میری قوم والو تم اللہ کو چھوڑ کر اور رب بنا لو. فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، جس کو بھی اللہ نے کتاب کا علم دیا یا نبوت عطا فرمائی تو وہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ تم کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ نہ، بلکہ ولیکن کونوا ربانیین، ہر اللہ کا نبی اور ہر اللہ کا نیک بندہ ان کی یہی دعوت تھی کہ لوگوں اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، رب کا بن جانا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ نبیوں امتیوں کو، اپنی قوم والوں کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کے ساتھ رابطہ پیدا کرو. اور ہر نبی نے اپنی قوم کو جب یہ بات دعوت دی تو اس وقت فرمایا اعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے عبادت گزار بنو. یعنی ہر نبی نے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں 7ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن سامنے بلا کر ان سے فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کہ کیا میرے نبی عیسیٰ آپ نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی و امیہ، کہ مجھے اور میری ماں کو، ہم دونوں کو تم اپنے الہ بنا کے رکھنا. یہ ایک عیسائیوں کو جواب ہے، جو نصارہ اور عیسائی ہیں. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں خود کہہ کر گئے ہیں کہ میں عیسیٰ کی اور میری ماں مریم کی عبادت کرنا. تو اللہ تعالیٰ ان کے یعنی کہا تو نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن اللہ ان کے رد کے لیے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے اور فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھے الہ بنانا، رب بنانا؟ فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان بالکل ایسے ہو جائے گی، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسے ایک ایک بال سے جیسے خون نکل آتا ہے خوف کی وجہ سے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے،
تو پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم لوگ میری عبادت کرو، تم مجھے الہ بناؤ؟ یعنی مطلب یہ واقعہ سنانے کا یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو یا دنیا کا جہان ہو، کوئی بھی اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی یا کوئی عالم صاحب کتاب بندہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو، ہمیں رب بناؤ۔ ہمیشہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کا تعلق اللہ سے بنواتے ہیں۔ اور حقیقت ہے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، کافی سال سے حافظ صاحب اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، نہ تو آپ سے چندے وصول کرتے ہیں، نہ کوئی اور کمیشن، یا بھائی میں آیا ہوں تو مجھ سے کوئی کمیشن، آپ آئے ہیں تو آپ سے کوئی کمیشن نہیں، بلکہ ان کی یہ محنت ہے۔ ہر جمعہ پہ ہوتا ہے، ہر جمعے پر باقاعدہ یہ اہتمام کرنا، کسی نہ کسی خطیب کو، واعظ کو، کسی نہ کسی عالم کو بلوا کر گفتگو آپ کو سنوانا، یہ کیوں ہے؟ بھئی چندے ملیں گے، ووٹوں کے لیے کھڑا ہونا ہے انہوں نے؟ بلکہ نہ، ان کا صرف یہ مقصد ہے اللہ کرے جتنے بھی حاضرین ہیں یا محلے دار ہیں سب کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں، سارے ربانی بن جائیں۔ یہی کوشش ہے نا جی، سارے ربانی بن جائیں۔ ربانی بندہ بن جائے نا، ربانی رب والا، ربانی کا معنی رب والا، ربانی بندہ بن جائے نا، پھر دنیا کی کوئی چیز بندے کو روک نہیں سکتی، بندے کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں ایک آپ کو قرآن کا واقعہ سناتا ہوں، دیکھیں جی۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا، کنویں سے نکلے، چلتے چلتے مصر کی منڈی کے اندر بکتے بکاتے وہاں پہ پہنچ گئے۔ وہاں پر مصر کا جو وزیر خزانہ تھا وہ اور اس کی بیوی لینے کے لیے، بچہ لینے کے لیے مارکیٹ میں، منڈی میں آئے ہوئے ہیں۔ اچانک جو نظر پڑی، دیکھا تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، بہت ہی حسین ہے۔ ساری دنیا کو اللہ نے جو حسن دیا ہے، مردوں کو جتنا بھی حسن اللہ نے دیا ہے، اس کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، اور باقی آدھا اللہ نے ساری کائنات کے مردوں کو دیا۔ آپ ذرا سوچو، ایک اسرائیلی روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن دیا تھا کہ اگر آپ آنکھ اٹھا کر پرندوں کو دیکھتے، ان کے حسن کو پرندہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتا تھا۔ اللہ قادر ہے، ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا اس بچے پر نظر پڑی تو یہ خریدار بن گئے اور آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ جن لوگوں نے کنویں سے نکالا تھا یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے آ کر یوسف علیہ السلام کو منڈی میں بیچا۔ اور بیچا کیسے؟ فرمایا بخسن دراہم معدودہ، چند کھوٹے درہموں کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ سمجھ ہی نہ لگی انہیں کہ کون سی ہستی ہے، یہ تو وہ ہستی ہے جس کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قیمت بھی پوری دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کا نبی ہے نا، یہ تو وہ ہستی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے درہموں کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اللہ انہیں کیوں کیتا ہے؟ انہوں نے یوں کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا فِي
من الزاہدین، یہ اس لیے کیا کہ وہ ڈر رہے تھے ہو سکتا ہے اس کا پیچھے سے کوئی مالک نہ آ جائے، اکا نہ راویاں چلو کوئی تو پیسے مل دے پہ یہ ہوندے نا وپاری کئی دفعہ لبھی ہوئی شے ویچو بھائی 500 دیئے تو 5 روپے دی ویچو 50 روپے دی ویچو کچھ ہے تو لب دی بھائی انہوں نے بھی یہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ۔ اب عزیز مصر نے جب یہ بچہ خریدا یوسف علیہ السلام ان کو لے کر گھر گیا، بیوی سے کہنے لگا اکرمی، توجہ کر ذرا، اکرمی مثواہ، اس کو بڑی عزت کے ساتھ رکھنا ہے، ایدہ ٹھکانہ بڑا سونا بڑا بنائی، اکرمی مثواہ، بڑی سنبھال کے اس کو رکھنا ہے، اسائی انفانا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں بہت زیادہ نفع نصیب عطا کرے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نفع ملے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ علماء نے بڑی پتے کی بات کی ہے کہ پہلے اس نے کہا یار ہم اس کو اپنا نفع مند چیز یعنی اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں گے، اس کو سنبھال کے رکھنا، لیکن بیوی دیاں حرکتاں دا پتاس بجھا ہوتا ہے، بیوی کی حرکتوں کا اسے پتا تھا، اس نے فوراں کہہ دیا او نتخذ ولدا، خبردار اس موسیٰ اپنا پتر چبانا ہے، ہو سکتا ہے اسے پتر چبانا سنبھال کے رکھنا ہے، امید نہیں تھی نا اپنی بیوی پہ۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں او لوگوں سن لو، اس طرح کر کے ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنعان سے اٹھا کر مصر میں رہنے کی جگہ عطا فرما دی۔ سوال کیا تھا لوگوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے، اصل میں سورہ یوسف کا شان نزول یہ ہے کہ جناب وہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں کنعان میں رہتے تھے اور وہاں سے مصر میں کیسے آباد ہوئے، اللہ نے اس کے جواب میں پوری صورت اتار دی۔ توجہ فرمایا اور جو سوال کرنے والوں اس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں جگہ عطا فرما دی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیروں کا علم بھی سکھا دیا۔ خوابوں دی تعبیروں دا علم بڑی چیز ہے، یہ کسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے، لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو بھائیو، خواب اگر آئے بندے کو اگر ہو کوئی برا خواب، خوفناک خواب ہو، برا خواب ہو، تو سن لو میرے بھائیو وہ خواب کسی کے سامنے ذکر نہ کرو، بالکل کسی کے سامنے ذکر نہ کرو، بلکہ اس کے بدلے میں جو کچھ 5 10 100 50 جتنا اللہ توفیق دے صدقہ کر دو، اس جو مصیبت ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے ختم کر دے گا۔ اور اگر خواب ہو میرے بھائیوں کوئی اچھا، پھر بھی ہر کسی سے بیان نہ کرو، بلکہ اس بندے کے سامنے بیان کرو جو خوابوں کی تعبیروں کا ماہر ہو، ایک نمبر 2 وہ بندہ آپ کے ساتھ مخلص بھی ہو، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ مخلص بھی ہو، خوابوں کی تعبیروں کا ماہر بھی ہو۔ سنو میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو، خواب جب بندے کو آتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے پرندے کے پنجے کے ساتھ چمٹا ہوا معلق ہوتا ہے۔ جب بندہ خواب کسی کو بتاتا ہے اور اگلا بندہ تعبیر دے دیتا ہے، اللہ خواب کو اسی طرح کر دیتا ہے، جیسے تعبیر دیتے ہیں نا بندہ، اسی طرح اللہ خواب کو پھیر دیتا ہے۔ اگر کسی نے جھوٹ بولا، منافقت کی اور تعبیر غلط دی، خواب اللہ اسی طرح کر دیتا ہے۔ اگر کسی بندے نے اخلاص کے ساتھ اچھی تعبیر دی ہے، خواب اللہ اسی طرح کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو خواب ہر کسی کو نہ بتاؤ، بلکہ جس میں 2 صفتیں ہوں اسے بتاؤ، ایک وہ بندہ جو خوابوں کی تعبیر کا ماہر ہو، نمبر 2 وہ بندہ جو آپ کا مخلص ہو۔
ہاں اس نو خواب دسنا چاہیے. فرمایا واللہ اور الذی ذات غالب علی امرہ، اللہ ہر کام پر طاقت اور گرفت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے. آگے آؤ، وہ جو ربانی والی بات میں نے کرنی تھی اب اس کے قریب آ گیا. توجہ، اللہ نے فرمایا ولما بلغ اشدہ، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، اللہ نے فرمایا آتینا حکما و علما، ہم نے اپنے نبی اس کو اپنا نبی بھی بنا دیا، علم نبوت عطا فرما دیا. اور لوگوں سن لو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوں لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. کون سی نیکی؟ وجہ کرو نیکی کے یاد رکھو بھائیو، بندہ حق پہ ہو، توجہ کرو ذرا، بندہ حق پہ ہو، بندہ سچ پہ ہو، اور کوئی بندہ ظلم کرے اس پر، اس ظلم کے وقت اگر بندہ صبر کرے، توجہ، اس ظلم کو برداشت کرے اور بندہ صبر کرے، اے صبر بہت بڑی نیکی ہے. اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ جس نے ظلم کیا وہی آ کے پاؤں پکڑ لیتا ہے. وقت گزرتا ہے نا تھوڑا سا، وہی آ کے پاؤں پکڑ لیتا ہے. ایک نمبر دو، صبر کا دوسرا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس نے صبر کیا اللہ اس کو دنیا میں بہت زیادہ عزت عطا فرماتا ہے، عزت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اگر مصیبت کے وقت سفر کیا، فرمایا لوگوں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، وہ جو بادشاہ کی بیوی تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کا دل غلط ہو گیا، اس کا دماغ میں فطور آ گیا، اس کا دل غلط ہو گیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنے کے لیے موقع کی تلاش کرنے لگی. ایک مرتبہ یہ ہوا، یوسف علیہ السلام اپنے کمرے میں ہے، اچانک وہ عورت، اس نے اپنی ملازمہ کو حکم دیا دروازے بند کر دو. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، 7 دروازے تھے، دروازے سارے بند کر دیے. جب دروازے بند ہو گئے، ایک عزیز مصر ہے اور ایک عزیز مصر کی بیوی ہے اور دوسرے یوسف علیہ السلام ہے، دو اکیلے ہیں اور کوئی دنیا کا بنی بشر دیکھنے والا نہیں ہے. ادھر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کہتی ہے حیت لکا، اے یوسف قریب آ جا، قریب آ جا اور میری خواہش پوری کر. اللہ پاک فرماتے ہیں جس وقت یوسف علیہ السلام نے عورت کی یہ غلط دعوت سنی، فوراً یوسف علیہ السلام کے منہ سے نکلا معاذ اللہ، اور مجھے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ تو مجھے بچا. پھر فرمایا انہو ربی، اور میں تو رکھے نا ربانی بننا ہے، انہو ربی، وہ اللہ کے ذات میرا رب ہے اور میں ربانی بن کے دکھاؤں گا. اور جو ربانی ہوتا ہے وہ حرام کام نہیں کیا کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انہو ربی، وہ رب میرا رب ہے، میں ربانی بنوں گا. احسن مسواج، کتنے میرے اوپر انعام کیے، مجھے تو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، وہاں سے نکلوا کر بادشاہ وقت کے گھر میں مجھے پالا اور پروان چڑھایا. اب میں جوان ہوا، اب میں اس کی نافرمانیاں کر لوں، ایسا ربانی بندہ نہیں کر سکتا.
ربانی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ نمک حلال ہوتا ہے، نمک حرامی کبھی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے یہاں پہ پالا ہے اور میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اور سن زلیخا، انہو لا یفلح الظالمون، جو اس جیسا ظلم کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا بھائیو، بدکار مرد یا بدکار عورت کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا، چاہے جتنے پیسوں کا بھی مالک ہو، وہ ہمیشہ ذلت کی زندگی گزارے گا اور جو ہے وہ برباد ہوتا رہے گا، اس کی زندگی کا سکون نہیں ہوگا۔ سکون اس سے ہوگا جو پاک دامن ہوگا۔ فرمایا انہو لا یفلح الظالمون۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھو، زلیخا وزیز مصر کی بیوی ہے، بادشاہنی ہے، ملکانی ہے، ٹھیک ہے، اور پیسہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ادھر سے یوسف علیہ السلام کنوارے لڑکے ہیں، کنوارے لڑکے ہیں، چڑھتی جوانی ہے، اور بھائیو سارے چیزیں کسی کے آنے کے راستے سارے بند ہیں، ہر قسم کی آسانی ہے گناہ کرنے کے لیے، لیکن اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے کس طرف نظر کی؟ اللہ کی طرف، اور اللہ کا نام لے کر کہا معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ بھائیو یہ ہمیں سبق ہے، یہ اس قسم کا کوئی موقع ہو یا زندگی کا کوئی کٹھن اور مشکل مرحلہ ہو، کسی موقع میں ہم پھنس جائیں، اس موقع پر اگر ہماری نظر جائے تو صرف اللہ کی طرف جائے، اللہ پر نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نکالتا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے، ایک صحابی ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سناتا ہے اپنا، یا رسول اللہ میں آ رہا تھا سفر سے واپس، ایک بندہ مجھے راستے پہ ملا، خچر پر سوار تھا، اس نے مجھے کہا جی میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا اور آپ کو چھوڑ آتا ہوں جنگل کی دوسری طرف، یہ مدینہ ہے، میں پیچھے سفر پہ تھا، جنگل کا راس کر کے میں وہاں سے تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ یا رسول اللہ میں نے طے کر لیا، ٹھیک ہو گیا، میں اس کے ساتھ سوار ہو گیا۔ جب جنگل کے قریب پہنچے، جو راستہ پہلے ہم آتے جاتے تھے اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا، متبادل راستہ اختیار کر لیا۔ میں نے اسے روکا، میں نے پوچھا یار یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ بڑا شارٹ راستہ ہے، جس راستے سے تم جاتے وہ بڑا طویل اور لمبا راستہ ہے، لہٰذا اس راستے سے جلدی پہنچ جائیں گے۔ یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ جو سوار تھا، ٹھیک ہے بھئی چلو، چلتے گئے، جب بیچ جنگل میں پہنچے، جنگل کے درمیان میں پہنچے، اس بندے نے سواری کو روکا، سواری سے نیچے اترا، مجھے بھی اتارا، اور فوراً خنجر نکالا اور دیگر آلات نکالے، ہتھیار نکالے، اور مجھے کہنے لگا خلِ نفسک بین نفسک و ثیابک، اپنے کپڑے بھی اتار دے اور ادھر ہو جا، سامان بھی رکھ دے، میں تمہیں ابھی قتل کر دیتا ہوں۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا حیران ہو گیا یا پریشان ہو گیا، یہ تو مجھے چھوڑنے کے لیے آ رہا تھا، اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اسے کہا یار اچھا تو کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ اس نے کہا یار کیوں؟ اس نے کہا باقی باتیں چھوڑو، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ اچھا؟ اس صحابی کہتا ہے میں نے اسے کہا اچھا یار ایسا کر، مجھے 2 رکعت نوافل تو پڑھنے دے، 2 رکعت نوافل تو پڑھنے دے۔ یہ واقعہ میں بتاتا ہے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو مشکل کے وقت اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے۔ مشکل آئے، مصیبت آئے، دھیان کس طرف جائے؟ اللہ کی طرف جائے۔ اور جیسے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ
تیری پناہ تو بچا، میں نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح یہ بندہ کہتا ہے اچھا یار مجھے 2 نوافل تو پڑھنے دے، اس نے کہا جی نوافل نہیں پڑھنے دیتا۔ اچھا اس نے کہا اچھا یار تو دیکھ ادھر کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی کہتے تھے ہم نوافل پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، ہم دعا کریں، دیکھ ان کی بھی جان نہیں بچی، تمہیں بھی میں قتل کروں گا۔ اس نے کہا یار تو مجھے قتل کر دینا لیکن اس سے پہلے مجھے 2 نوافل ادا کرنے دے۔ کہتا ہے میں نے اس سے کہا اچھا پانی تو دے، اس نے کہا پانی شانی کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کپڑے تو پہن کر مجھے کرنے دے، نوافل پڑھنے دے، اس نے کہا کوئی لباس کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح نوافل پر یہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ضربت ضربتین، میں نے 2 ہاتھ زمین پر مارے، تیمم کر لیا، تیمم کر کے میں تیرے سامنے اللہ کے سامنے نوافل پڑھنے شروع کر دیے۔ نفلوں کے اندر میں جب سجدے پہ گیا تو وہاں پر جا کر میں نے اللہ سے دعا کی امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ وہ کہتا ہے میں سجدے میں گیا تو میں نے یہ دعا مانگی اللہ تو جو کہتا ہے مشکل میں پھنسیوں کی دعاؤں سننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ اللہ تو خود جو کہتا ہے امن ہے کوئی یجیب جو جی کر کے جواب دے المضطر مجبور بندے کی دعا پر، کوئی جی کر کے جواب دینے والا کوئی ہے یا کوئی نہیں؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہے؟ اللہ کے نبی جی میں نے دعا کی، دعا مانگنا شروع کر دی، سجدے کے اندر سر رکھا ہوا ہے، اچانک مجھے آواز آئی، تو جو اچانک مجھے آواز آئی اور مجھے کہا ارفع راسک کا، اور بندیا اپنا سر اونچا کر۔ یا رسول اللہ میں ڈر گیا، ہو سکتا ہے وہی بندہ مجھے اٹھانا چاہتا ہے، میں نے اور سجدہ طویل کر دیا، لمبا کر دیا۔ اس کے بعد یا رسول اللہ اس نے میرے کندھوں سے اٹھایا، پکڑ کے اٹھایا اور مجھے پیچھے موڑ کر کے مجھے دکھایا تو میں حیران ہو گیا، جو مجھے قتل کرنے کے لیے کہہ رہا تھا وہی بندہ قتل ہوا پڑا ہے، سر ادھر پڑا ہے، جسم ادھر پڑا ہے۔ یا رسول اللہ میں دیکھا تو حیران ہو گیا، لیکن اس وقت حیران بھی تھا اور میرے ذہن میں آیا یار یہ تو قتل ہو گیا، قتل کرنے والا تو کون ہے؟ میں اس بندے کے پیچھے پڑ گیا، میں نے اسے کہا یار تو بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا چھوڑ ان باتوں کو۔ جب میں نے اصرار کیا اس نے کہا انا ملک من السماء الرابع، میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے اللہ کو پکارا مصیبت کے وقت، اللہ کے سامنے دہائی دی، اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھی تو اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ادرک عبدی، جا میرے بندے کی مدد کر، جا کے میرا بندہ مصیبت میں ہے اور مصیبت میں مجھے یاد کر رہا ہے، جا میرے بندے کی مدد کر، میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، تیری مدد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں ربانی ایسے ہوتا ہے جب مصیبت آئے تو بندہ اللہ کا ہو جائے، اللہ کے دروازے کی کنڈی کھڑکائے۔ یہ توجہ کرے ٹائم زیادہ تو نہیں تھی نا پہ 4:30 تھی نا پہ، ٹھیک ہے جی توجہ کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ تو جو کر بڑی اہم بات ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے پورا ارادہ کر لیا تھا یوسف کو پھنسانے کے لیے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ سن لو لوگو، توجہ سے سن لو لوگو،
اگر میں اللہ کی رحمت یوسف پر نہ ہوتی تو میرا یوسف بھی گناہ کر بیٹھتا، لیکن میں نے اس پر خاص رحمت کی، میں نے اپنا نبی جو بنایا اسے، اور میرے نبی کے لیے میں نے قانون بنایا ہے، اور گناہ تو نے نبی کے قریب ہی نہیں آنا، نبی کے قریب ہی نہیں آنا۔ عورت نے پورا ہم اور ارادہ کر لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف بھی ارادہ کر بیٹھتا اگر اللہ کی طرف سے وہ برہان اور نبوت اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ آگے دیکھ فرمایا کَذَالِکَ، بڑی اہم گل ہے، کَذَالِکَ اسی طرح لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ والفحشاء، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام سے اس گناہ اور فحاشی کو دور کر کے یوسف کو بچا لیا۔ یوسف علیہ السلام کو گناہ تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اچھا اللہ تو پھر اللہ نے فرمایا اور بات بھی سنو، انہو من عبادنا المخلصین۔ مولانا صاحب تشریف فرمائے، ایک ہوتا ہے مخلص اور دوسرا ہوتا ہے مخلص، ان میں فرق ہے۔ مخلص وہ ہوتا ہے جو کوشش کر کے اخلاص پیدا کرے، ایسا ہی ہے نا، ایسا فائل ہے۔ مخلص وہ ہوتا ہے جو کوشش کر کے اخلاص پیدا کرے، اور مخلص وہ ہوتا ہے جن دے اندر اللہ آپ جا اخلاص بھرے۔ سمجھ آئیے، مخلص کون ہوتا ہے؟ جو اخلاص پیدا کرے۔ مخلص اسم مفعول ہے۔ مخلص کون ہوتا ہے؟ جن دے اندر اللہ آپ جا اخلاص بھرے۔ اللہ فرمایا لوگو تو سارے مخلص بنو، تے میرے نبی جیرے بھی ہوئے نا اس چھڑے مخلص نہیں ہوندے، مخلص ہوندے۔ کیا مطلب؟ میں اپنی رحمت نال اپنے نبیوں دے اندر اخلاص بھر دیندہ ہونا، ٹھیک ہے؟ انہو من عبادنا المخلصین واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب۔ یوسف علیہ السلام جس وقت آنکھیں ہیں اللہ تیری پناہ تو مجھے بچا، اللہ نے فرمایا او میرا یوسف اگر میری پناہ مانگ رہا ہے پھر کھڑا کیوں ہے؟ بھاگ پڑ، دوڑ پڑ میرا پیغمبر۔ اب یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے، اور جو آگے تالے لگے ہوئے ہیں، اسالے یار کوئی ہو گیا تو آکھے میں کدے بھجا بھئی تالے جو لگے تھے، لیکن نبی دا ایمان انجھے نہیں ہوندہ، نبی دا ایمان کو اچھا ہوندہ ہے۔ اللہ کا دوڑ کو تو یوسف علیہ السلام اے نہیں پوچھا تالا دا کے بنسی، یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے۔ اچھا اللہ فرمائے یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے، واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، اور تالے کھلتے گئے، سارے کے سارے دروازے کھل گئے۔ یوسف علیہ السلام دروازے کے قریب جب پہنچے، دروازے کھل گئے، جو ہی نکلنے لگے اللہ فرماتے ہیں اس وقت دیکھا تو وہاں پر وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، عورت کا خامد وہاں پہ کھڑا تھا، او عزیز مصر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ کھڑا تھا۔ عورتن دے فتنے تو اللہ بچائے، کتنے بڑا چکر دیندی پئی ہے یوسف علیہ السلام نے، تے جو ہی یوسف علیہ السلام دوڑے نا اے بھی پچھو دوڑ پائی، دوڑی اس پچھو چولا پکڑیا یوسف علیہ السلام، جو ہی دروازے تے پہنچے اگو کھڑائی خامد عورت دا، عورت پینتر تبدیل کی تحت آدھیے ما جزاء من اراد بی اہلک سوءا، اے ڈس بھئی جیرا تیری عزت تے حملہ کرے اس دی کیڑی سزا ہونی چاہیے، اور فوراً تبدیل کر دیا نا، کہتی ہے جو تیری عزت پہ تیرے اہل بیت پہ حملہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ فوراً اگلا کام ہو رہی کی تھا آدھیے کہ من اراد بہل الا ان یسجنا او عذاب علیم، چھوڑ سزائی میں تینوں ڈسے دیا یہ بندے نو قید کر دے،
یا بہت سخت عذاب دیو جیرا تیرے گھر دی عزت تے حملہ کرے. دیکھو اب وہ ایک بندہ تھا اللہ کا نیک بندہ, اس کے پاس گئی عورت, گھر تو آواز نہیں ملنی پئی نہ ویسے, اچھا چلو نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے, بہرحال میں سمجھانے کے لیے. ایک اللہ کا نیک بندہ تھا, اس کے پاس گئی عورت دم شم کرانے, تو اللہ کے نیک بندے نے کہا اللہ کی بندی تم مردوں کو کیسے پھنساتی ہو, مردوں کو کیسے, تو قرآن میں جو آیا ہے کہ تمہارا فتنہ بڑا سخت ہے عورتوں کا, تو تم کیسے پھنساتی ہو؟ تو اس نے کہا جی میں تمہیں کر کے دکھاواں, اس نے کہا میں تمہیں اپنا کرتب کر کے دکھاواں. اس نے کہا جی بالکل پتہ چلے بھئی تو کیسے پھنساتی ہے. اس جی شور مچا دیا, او جی او جی او جی او جی. اب یہاں پہ کوئی شور مچا دے عورت صاحب, ہاں, اور پتہ بھی ہو یہ پیر صاحب کا گھر ہے, مولوی صاحب کا گھر ہے, اور ادھر کوئی عورت شور مچا دے, محلے والے تو بھاگتے ہیں گے نا. اچھا اس عورت نے شور مچایا تو آس پاس بندے جمع ہو گئے سارے, ٹھیک ہے, تے لوگوں نے مولوی صاحب کو پکڑ لیا, بھئی کوئی ظلم زیادتی ہے جو بھی ہو رہا ہے. انہوں نے مولوی صاحب کو پکڑا تو فوراً عورت کہنے لگی آؤ جی آؤ میں تو سریندی پئی ہم جلدی آؤ مولوی صاحب دن کول آ کے بیعت کرو تے نہ دا دین سیکھو. وہ بیچارے عوام چپ کر کے چلی گئی. اس نے کہا مولوی صاحب دیکھا ہے میں اگر چاہتی تو ادھر ہی تمہیں مروا دیتی, میں چاہتی تو ادھر ہی تمہارا ستیہ ناش کرا دیتی, لیکن میں نے تمہیں پھنسا کر پھر بچا بھی لیا ہے, پھنسا کر پھر بچا بھی لیا ہے. اے زلیخا بھی انہیں کام کیتا. یوسف علیہ السلام نے گناہ دے کام پھنساون دی کوشش آپ پہ کریں دیئے تے جو ہی خامن رو ڈٹھا دا دی ما جزاء من رہدا بیالے کا سوا دسو بھائی جرا تیری عزت عملہ کرے ہو دی کیری سزا بتا دی سزا ہے اس نے جیل اچ کرو. اللہ عورتوں دے فتنہ تو بچائے. حدیث شریف میں آتا ہے النساء حبائل الشیطان, عورتیں شیطان کا جال ہیں, جال اے مچھیاں نہ پہندے ہیں نا رچ وایا جال, یا دوسرے کو شکار کرتے ہیں کسی چیز کا تو کس طرح پھنساتے ہیں شکار کو. تو وہ جال جو شیطان نے اگر کسی بندے کو پھنسانا ہو, کسی بندے کو ورگلانا ہو, دھوکہ دینا ہو, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا النساء حبائل الشیطان, شیطان کا جال عورتیں ہیں, عورتوں کے ذریعے سے بندوں کو بہکاتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں, درس میں ٹائم نہیں ہے, میرا گلا بھی ذرا تھکا ہوا ہے, ابھی جمعہ پڑھا کے آ رہے ہیں. بہرحال بات سنو جی, فرمایا من اراد باہلک سوءا الا قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا. یوسف علیہ السلام آکھا ہی راودتنی عن نفسی, اے مینوں ورگلیندی پئی آئی. صرف یہ کوئی جملہ آکھا ہے. علماء نے بڑے مزے کی بات لکھی ہے, بڑی اہم بات, توجہ کرو. یوسف علیہ السلام چاہتے نا تو اپنی پورا دفاع کر کے لیکچر دیتے, بھئی یہ غدار ہے, اس نے یوں کیا, یہ تالے لگا ہے, مجھے پھنسایا, فلاں کیا, فلاں. کوئی تقریر نہیں کی یوسف علیہ السلام نے, صرف یہ کہا ہی راودتنی عن نفسی, یہ مجھے پھنسانا چاہتی تھی. علماء نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام نے مختصر بات کیوں کی ہے, اس وجہ سے کہ یوسف علیہ السلام نے اس گھر کا نمک کھایا ہوا تھا. تے جیرے گھر دا نمک بندہ کھاوے نا, اس گھر دی کڑوی کسیلی بندہ برداشت کروے نہ ہوتا ہے. پر یہ جب موقع آوے تے بندہ مجبوراً چڑھ کے سامنے نہیں آندا, کہنا کہیں طریقے تے سلیقے نال بندہ گل کرے ہے. یوسف علیہ السلام یہ ہمیں درس دے رہے ہیں, اللہ کا قرآن بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے. اے تہائی نا گل سمجھو ذرا, عزیز مصر کوئی ہور, او دی بیوی زلیخا کوئی ہور, یوسف علیہ السلام کوئی ہور. اے انہاں دی گل پئی ہوندی ہے بھئی انہاں دے گھر دا نمک کھادا ہے تے یوسف علیہ السلام دا لہجہ ہو رہی ہے. تے جیڑا اپنے پیو دے گھروں کھاندا ہوئے, اپنی ماں دے ہاتھ دی روٹیاں کھاندا ہوئے, تے کل بندہ اپنے ماں پیو نو اکھیاں دکھاون لگ ونے, اللہ معاف کرے, اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی اونچی باتیں کرنے لگ جائے, اور اپنا وہ میں جی یہ تے میں یہ تے میں یہ. تو کیا ہے پاگل, تو وہ ان کے پیشاب سے تو پیدا ہوا, تو بات ماں باپ کے سامنے کرتا ہے. تو یہ ہمیں شریعت سکھاتی ہے بھئی ماں باپ کا فرض کرو, قصور بھی ہو اس وقت بھی ماں باپ کے سامنے چڑھ کے بات نہ کرو, شریعت سکھاتی ہے ہمیں. اور نمک حرامی نہ کرو,
یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ گھر کا نمک کھایا زلیخا کا، اتنا بڑا وہ حملہ کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، صرف یہ کچھ کہہ دیا ہی راودتنی عن نفسی، یہ مینوں پھساونا چاہتی، میرا قصور کو نہیں، بس گل مک گئی۔ اچھا اللہ نے فرمایا وشہد شاہد من اہلہا، ایک بندہ اسی بادشاہ کے قبیلے کا، بعض لوگوں نے کہا ایک بچہ تھا، لیکن میری جو تحقیقات جو میں نے علماء سے پوچھا ہے یا دیکھا ہے اس کے مطابق وہ بچہ نہیں تھا، بڑا بندہ تھا۔ وہ شاہد شاہد من، بچہ ہوئے یا بڑا ہوئے، گل اصل مقصد یہ ہے وشہد شاہد من اہلہا، ایک بندہ اس عورت کے خاندان میں سے بولا اور اس نے کہا توجہ کرو، یہ زلیخا کہتی ہے یوسف نے حملہ کیا اور یوسف کہتے ہیں میں بری ہوں اس نے حملہ کیا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے الزام دے رہے ہیں۔ اس نے کہا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ کون سا فیصلہ تو کرتا ہے؟ اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھو، یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو سمجھو یوسف نے حملہ کیا ہوگا اور زلیخا نے اپنا دفاع کیا ہوگا اور اس دفاع میں قمیض پھٹ گئی ہوگی۔ اگر آگے سے قمیض پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور زلیخا سچی ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا نے حملہ کیا ہوگا، یوسف دوڑا ہوگا، زلیخا نے پیچھے سے پکڑا ہوگا، قمیض پیچھے سے پھٹ گئی ہوگی۔ فرمایا کہ اگر دیکھو کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَبَتْ، زلیخا جھوٹی ہے یوسف سچا ہے۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ، جس وقت قمیض کو دیکھا گیا قُدَّ مِن دُبُرٍ، یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ فرمایا فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، ساتھ جو اس کا خامن کھڑا تھا اس نے کہا قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اور زلیخا مجرمہ تو ہے۔ خامد نے فوراً کہا قصور تیرا ہے، یہ تیرا فریب تے دھوکہ ہے تے عورتاں دے ان کیدکن عظیم، تو سا عورتاں دے فریب بہت ڈاڑے ہوں گے۔ اللہ دی پناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ النساء، اے اللہ مجھے عورتوں کے فتنے سے محفوظ فرما، عورتوں کے فتنے سے بچا۔ ٹھیک ہے، بہرحال مردوں کے بھی فتنے ہیں، میں یہ نہیں کہتا بس صرف الزام عورتوں کو دو، یہ تو بائی چانس عورتوں کی بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی۔ فرمایا ان کیدکن عظیم، عورتوں تمہارا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اے زلیخا تیرا قصور ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھو پھر بعد میں ختم کروں۔ یوسف علیہ السلام کی جو قمیض پھٹی ہوئی تھی نا، قمیض تو وہ کیسے پھٹی ہوئی تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر زلیخا نے ہاتھ ڈالا اور پکڑا تھا نا قمیض کو، وہ پورا پیس ہی جدا ہو گیا قمیض سے، قمیض نالو وہ پورا ٹکڑا ہی جدا ہو گیا جیرا زلیخا دے ہاتھے چاہیا۔ مفسرین نے لکھا ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قمیض کے ٹکڑے پر ناپاک اور گندی بے حیا عورت کا ہاتھ لگ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا پاک رکھا ہوتا ہے کہ گندا ہاتھ لگا ہوا ٹکڑا بھی اللہ نے نبی کے لباس کا حصہ نہیں رہنے دیا، جدا کر دیا۔ اللہ اپنے نبی نے اتنا محفوظ رکھے نا، اور وہ نبی ہے او آتا انہو ربی، او میرا رب ہے، میں ربانی ہاں۔ ابتدا دے اندر میں تو دسے آئی، اللہ فرمایا ما کان لبشر، کوئی بشر ایسا نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ نے اس کو کتاب کا علم دیا ہو، نبوت دی ہو، حکمت دی ہو، اور وہ پھر لوگوں کو کہے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاؤ، ایسا کوئی نبی نہیں ہے۔ ہر نبی کا دین کا جھنڈا اٹھانے والا بندہ وہ ہمیشہ غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرانے کی کوشش کرتا ہے۔
الحمدللہ الحمدللہ یہ آپ کا بھی یہاں پر فیض اور چشمہ جاری ہے، ہر ہفتے درس ہوتا ہے، یہ بھی اسی چیز کا ایک جو ہے ایک کرن ہے کہ یہ بھی ساتھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب کا تعلق اللہ سے بن جائے ہیں۔ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، اس کو مزید کامیاب سے کامیاب بنانے کی کوشش کریں اور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ منتظمین کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کی پریشانیاں اللہ ختم فرمائے، ہر قسم کی دنیا آخرت کی یعنی آفات اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور آسانیاں نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا جی، دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہمارا یہ پڑھا اور ہمارا یہ سنا سنایا قبول فرما، یا اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے حفاظت فرما، ہر قسم کی بڑی چھوٹی بیماریوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اس گھرانے والے تمام افراد کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اور عمل کی دولت سے بھی مالا مال فرما، سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، جتنے یا اللہ موجود حضرات تشریف فرما ہیں سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، دنیا آخرت کی خیریں اور بھلائیاں نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔